کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں، آپ کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ آقا بتلا رہے ہیں صحابہ کو جمع کر کے کہ دیکھو جس وقت پہاڑ بنائے اللہ نے اور پہاڑ کو ٹھوکا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت شکتی شالی پہاڑوں کو حاصل ہوگی؟ اللہ نے کہا نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، شکتی شالی پہاڑ سے زیادہ ایک چیز میں بناؤں گا جس کو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت دوں گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ پہاڑ سے زیادہ طاقت کس چیز میں ہے بتاؤ؟ سوچو، بولو، میں یہاں نہیں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ۔ ارے کلمہ کیا مطلب ہے؟ کلمہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، کلمے سے آگے کیا چیز ہے؟ لوہا۔ آپ دیکھتے ہیں روڈ بناتے ہیں، پہاڑ کو کاٹ دیتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، سرنگ بنا دیتے ہیں۔ سرنگ سمجھ گئے؟ ابھی یہاں آئے ہم اس دن اپر آسام سے ٹرین سے، تو صبح کو دیکھا ایک سرنگ، دوسری سرنگ، تیسری سرنگ، چوتھی سرنگ، سرنگ سرنگ چلی جا رہی ہے۔ تو سرنگ کو کس چیز سے کاٹا؟ لوہے سے۔ تو اللہ نے طاقت پہاڑ سے زیادہ کس میں دی؟ لوہے میں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز میں دنیا میں نے پیدا کی ہے اور اس کا نام لوہا ہے۔ لوہے سے اوزار بنیں گے اور وہ اوزار پہاڑوں کو کاٹ دیں گے۔ تو فرشتوں نے سوال کیا، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پاٹ پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ شکتی شالی مضبوط دنیا میں لوہا ہوگا؟ اللہ نے کہا نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، لوہے سے زیادہ طاقت والی چیز میں دنیا میں پیدا کروں گا یا میں نے پیدا کی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے مالک، اے اللہ، لوہے سے زیادہ طاقت والی کون سی چیز ہوگی جو لوہے کو بھی ختم کر دے گی؟ اللہ نے کہا آگ۔ کس نے بنائی ہے آگ؟ ہم نے بنائی ہے۔ ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر قوت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ کس چیز کا غرور ہے ہمیں؟ غرور کو کیا کہتے ہیں؟ اہنکار کس چیز کا ہے؟ ہم کیوں ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیا ہے ہم؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ ایک لمحے میں اللہ ختم کر دیتا ہے، ایک منٹ میں اسٹاپ ہو جاتا ہے، ایک منٹ کے اندر دل بند ہو جاتا ہے، اور پھر سب لوگ لے جا کے ڈال دیتے ہیں کون سی جگہ؟ جہاں کیڑے اور مکوڑے ہیں۔ تو میرے دوستو، پوچھا کیا؟ تو کہا آگ۔ فرشتوں نے پوچھا آگ کی کیا طاقت ہوگی؟ کہا آگ کی طاقت یہ ہوگی کہ لوہے کو پانی کر دے گی۔ آپ بتائیے لوہا پانی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان بڑی بڑی فیکٹریوں میں جا کے دیکھیے، ہم نے دیکھا ہے بنگال میں، برنپور میں، آسنسول میں بہت بڑی فیکٹری ہے۔ وہاں ابا جی کے ایک مجاز تھے، حاجی عبداللہ صاحب، جو سیکریٹری تھے وہاں کے مزدوروں کے۔ 4 شفٹ ہوتی تھی وہاں، ایک شفٹ میں 14,000 آدمی کام کرتے تھے، اور ان سب کے وہ سیکریٹری تھے۔ انہوں نے ہمیں گھمایا، وہ ایسا خوبصورت پانی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، سچ کہتا ہوں۔ آپ بہت دیکھتے ہیں پانی چل رہا ہے ندی میں، ایسا حسین خوبصورت لال رنگ کا پانی، اور اس میں بلبلے، اور چلا جا رہا ہے، کیا ہے؟ لوہا ہے، بڑا بڑا چوڑا چوڑا بنا رکھا ہے، اور جب وہ چل رہا ہے تو جیسے پانی ایسے ایسے چلتا ہے،
اس میں وہ ہوتا ایسے اس میں ہو رہا اور بالکل سرخ. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے آگ کے اندر یہ طاقت دی ہے کہ لوہے کو پانی کر دے. تو اللہ سے پوچھتے ہیں فرشتے، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے پوچھتے ہیں فرشتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت تو آگ کو دے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اللہ نے کہا نہیں، آگ سے زیادہ طاقت والی چیز میں دنیا میں پیدا کروں گا. فرشتوں نے کہا آگ، لوہا پہاڑوں کو کاٹے گا اور لوہے کو آگ برباد کرے گی، آگ سے زیادہ کون سی طاقت والی چیز ہوگی؟ تو اللہ نے کہا کہ پانی پیدا کروں گا اور پانی کے اندر وہ طاقت رکھوں گا کہ کیسی ہی آگ ہو، پانی اتنی طاقت والی چیز ہوگی کہ اس تمام آگ کو بجھا دے گی، ختم کر دے گی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، ہزاروں کلومیٹر میں آگ لگتی ہے، بادل آئے، بارش ہوئی، 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں ساری آگ ختم ہو جاتی ہے. تو آگ سے زیادہ طاقت کس میں ہے؟ آپ یہاں آگ جلا دیجئے، خوب تیز کوئلے جلا دیجئے، ایک بالٹی لائیے اس پہ ڈال دیجئے، آگ رہے گی باقی؟ آگ مقابلہ کر سکے گی پانی کا؟ کر سکے گی؟ نہیں کر سکتی. کیوں؟ آگ سے زیادہ طاقت اللہ نے پانی میں دی تھی. اگر اللہ پانی میں یہ طاقت نہ دیتا تو آگ بھی ختم ہو جاتی. تو اللہ نے یہ کہا کہ نہیں، میں پانی میں اتنی طاقت دوں گا کہ وہ آگ کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی. تو فرشتوں نے سوال کیا اللہ سے کہ اے اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر سب سے زیادہ طاقت تو پانی کو دے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، پانی سے بھی زیادہ طاقت والی چیز میں زمین میں پیدا کروں گا. اچھا، اتنی طاقت پتھر میں، پہاڑوں میں، لوہے میں، آگ میں، پانی میں، اور ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقت کس چیز میں ہوگی؟ تو اللہ نے کہا کہ میں ہوا پیدا کروں گا دنیا میں، اور ہوا کے اندر وہ طاقت ہوگی کہ پانی کو چند لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر چلی جائے. اب بتائیے آپ، کیسی بارش ہوتی ہے آسام میں، براک ویلی میں، وہاں گوہاٹی میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. دلی میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اور جب اللہ چاہتا ہے تو اتنے بھاری بھاری، اتنے بڑے بڑے بادل چند لمحوں میں ہوا جو ہے وہ اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر چلی جاتی ہے کہ نہیں چلی جاتی؟ ہم دیکھتے ہیں کالے کالے بادل آئے، ایک دم دن میں اندھیرا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بارش ہوگی، ایک دم ہوا چلی، تیز ہوا چلی، 5 منٹ کے بعد بادل رہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو طاقت کس میں زیادہ ہے؟ پانی میں ہے کہ ہوا میں ہے؟ ہوا میں ہے. کس نے یہ طاقت پیدا کی ہے؟ ہوا میں. آج ہم سانس لے رہے ہیں، اگر ہوا نہیں ہوگی تو سانس لے سکیں گے؟ اتنی نازک چیز اور ایسی طاقت والی چیز، نازک بھی اتنی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ہم سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں. اور طاقت کیسی ہے؟ ابھی آندھی آ جائے، 140 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہوا چلنے لگے، 200 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہوا چلنے لگے، کوئی درخت رہے گا؟ کوئی مکان رہے گا؟ کوئی انسان اپنی جگہ کھڑا رہے گا؟ کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. تو طاقت کس میں زیادہ ہے؟ ہوا میں. تو فرشتے بہت حیرت میں، بہت حیرت میں کہ یا اللہ تو کیا بنا رہا ہے دنیا کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں. قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو سبق ہے. تو فرشتوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقت ہوا میں ہوگی.
پہاڑ سے زیادہ لوہے میں، لوہے سے زیادہ آگ میں، آگ سے زیادہ پانی میں، پانی سے زیادہ ہوا میں؟ تو اللہ نے کہا نہیں، ہوا سے بھی زیادہ طاقت والی چیز میں دنیا میں پیدا کروں گا۔ فرشتوں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں انسان کو بناؤں گا، آدم کو پیدا کروں گا، اور آدم کی اولاد، اس کو غور سے سنو، آدم کی اولاد یعنی ہم اور آپ۔ اللہ کہتا ہے آدم کی اولاد 2-3 شرطوں کے ساتھ جب صدقہ کرے گی تو اس صدقے کی طاقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ اس صدقے کی طاقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ دائیں ہاتھ نے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، دل میں یہ نہ ہو کہ میرا نام ہوگا، اور حلال مال سے صدقہ دیا جائے، حرام مال سے نہ دیا جائے۔ دل میں بڑائی نہ ہو، ہنکار نہ ہو، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، نہیں، اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ خاموشی سے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، داہنے ہاتھ نے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ کہتا ہے اس کی طاقت دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ اللہ کہتا ہے 1 قدم چلو، میں 100 قدم تمہاری طرف چلوں گا۔ میرے دوستو، آج ہم صدقہ سمجھتے ہیں؟ بتاؤ، سمجھتے ہو صدقہ؟ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقے کو کیا کہتے ہیں؟ دان کرو۔ کس طرح سے؟ اتنے چھپ کے کرو کہ جب اس ہاتھ سے نکالا تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ دان کرو حلال مال سے، دان کرو سچے دل سے، تو ساری دنیا کی طاقت ایک طرف اور اس دان کی طاقت ایک طرف ہوگی، سب سے بڑی ہوگی۔ بات آئی سمجھ میں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خفیہ، خاموشی سے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، دنیا میں نام کے لیے نہیں، اور حلال مال سے اگر کوئی صدقہ کرے گا تو اللہ اس مانوش کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ محبوب بنائے گا تو کوئی پریشانی ہوگی؟ کوئی دقت ہوگی؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کہہ رہا، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ مضبوط چیز جو دنیا میں رکھی ہے وہ انسان کا صدقہ ہے، بنی آدم کا صدقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم نے دان دیا لوگوں کو بتلا کر، اگر تم نے دان دیا لوگوں کو دکھلا کر تو کوئی حرج نہیں۔ فنعما ہی، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم اس وجہ سے صدقہ نہیں کر رہے ہو، لوگوں کو نہیں دکھلا رہے ہو کہ تمہارا نام ہو، اس وجہ سے نہیں دکھلا رہے ہو کہ لوگ یہ سمجھیں بڑا دانی ہے، نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے سامنے دوسرا آدمی بھی دے، ہمارے دل میں یہ ہے میں دوں گا، دوسرا بھی دے گا، اللہ کے لیے دو۔ تو قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر ایسا دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ دکھلاوے کو کیا کہتے ہیں؟
دکھانو نہیں ہونا چاہیے. آگے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چپکے سے دیتے ہو. چپکے کا مطلب چپونے لکیا. یہ بات صحیح ہے، لکیا دیتے ہو. اگر تم لکیا دیتے ہو، خاموشی سے دیتے ہو، چھپ کر دیتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے لکیا 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 لام سے لکیا، لک گئے، چھپ گئے. ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے لکا لکی. ہاں، بچپن میں ہم کھیلتے جا کے چھپ گئے، ایسے آنکھ بند کر لی. تو لکیا اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم لکیا دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم لکیا دو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، اگر تم لکیا دو گے تو ابھی فقیر کے پاس پہنچا نہیں ہے پانی. ابھی جس کو تم دے رہے ہو اس کے ہاتھ میں نہیں پہنچا، ابھی تم نے جیب سے نکالا اور ابھی ہاتھ تک نہیں پہنچا ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسی لمحے، اسی ٹائم قبول کر لے گا، فوراً قبول کر لے گا، اسی وقت قبول کر لے گا. نماز کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، روزے کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، حج کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں. قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں. میرے دوستو، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور جس کو ضرورت تھی، جس کو تم نے دیا تھا، اس تک پہنچ گیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم بہت کامیاب ہوگے. اللہ کہہ رہا ہے کامیاب ہوگے، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا. اور آگے اللہ ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہے، عجیب بات کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، صدقے کے لیے کہہ رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. صدقے کے لیے اللہ کہتا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس صدقے کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. سبحان اللہ سے نہیں مٹے گا. جب صدقہ کرو گے اس شرط کے ساتھ کرو گے کسی کو پتہ نہ چلے، دل سے کرو، اللہ کے لیے کرو، تو وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. میرے دوستو قرآن میں ہے تمہارا یہ صدقہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ہم نے چوری کی، ہم نے ڈاکہ ڈالا، ہم نے شراب پی، ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، صدقہ دو. اللہ کہتا ہے اس گناہوں کو یہ مٹ جائیں گے تمہارے گناہ. شرط یہ ہے کہ جو شرطیں ہیں 3، ان شرطوں کے ساتھ صدقہ دو. آئی بات سمجھ میں؟ کرو گے کرو گے کرو گے انشاءاللہ کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ ہم نے چاہا، اللہ نے نہیں چاہا. کہو ضرور کریں گے. واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے. ہمارے دل میں کیا ہے، ہم نے ان شرطوں کو پورا کیا ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو، ہماری موت آئے گی، ہم اس دنیا سے جائیں گے، ہر آدمی جائے گا، ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے. موت کوئی ٹال سکتا ہے؟ تو کیا ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو. نہیں، وہ جس میں فَأَصَّدَّقَ نہیں، جس میں
ہاں دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے جب موت آئے گی ہماری اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی مائی کا لال ہے جو واپس آ جائے؟ مائی کا لال سمجھ گئے؟ مائی کا لال کسے کہتے ہیں؟ مائی کا لال ہی کہتے ہیں۔ ہے کسی میں طاقت کیسے ہی بڑا ہو، آج وہ اپنے طاقت پر، آج وہ اپنی دولت پر، آج وہ اپنے غرور پر ہمیں ذلیل کر رہا ہے، ہم سے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ جس دن موت آئے گی اور اس دنیا سے جائے گا، ممکن ہے کہ واپس آ جائے؟ اے بھائی، اے مولانا صاحب، اے کون صاحب ہے، یہ بند کرو، بند کرو اسے۔ سمجھے بات کو؟ تو اللہ کے پاس جب جائے گا انسان، نمازوں کا دیکھے گا، نمازیں پڑھیں اتنا بڑا بڑا اس کو ثواب مل رہا ہے، روزے رکھے اتنا بڑا بڑا ثواب مل رہا ہے، حج کیا اس کا ثواب مل رہا ہے، عمرہ کیا اس کا ثواب مل رہا ہے، قرآن کریم پڑھا اس کا ثواب مل رہا ہے، اور صدقے میں آدھی بوتل پانی کی دی کسی کو، صرف آدھی بوتل، تو کہے گا اللہ سے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے خدا، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے تھوڑے سے دن کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے۔ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ بولو، تھوڑا دن کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے۔ پھر وہ کہے گا اللہ سے کیا کروں گا دنیا میں؟ یہ نہیں کہے گا نفلیں پڑھوں گا، یہ نہیں کہے گا چلے میں جاؤں گا، کہے گا قرآن کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تھوڑے دن کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے، میں صدقہ کروں گا، صدقہ کروں گا، صدقہ کروں گا، اور اس صدقے کی وجہ سے میں بہت بڑا یہاں تیرے پاس آ کے بہت بدلہ پاؤں گا، اور تو مجھے نیک لوگوں میں بنا دے گا اور مجھے جنت میں بھیجے گا، اور یہ دے گا اور یہ دے گا، کیونکہ تھوڑا سا میں نے صدقہ کیا تھا اس کا بدلہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے دنیا میں بھیج، وہاں صرف صدقہ کروں گا۔ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات آتی ہے سمجھ میں؟ میرے دوستو، بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کہتا ہے، ایک آیت ہے اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ہم سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، وَسَارِعُوا، آؤ، کیسے آؤ؟ آہستہ آہستہ نہیں، تیز چل کر آؤ، لپک کر آؤ۔ لپک کو کیا کہتے ہیں؟ لفیہ آؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وسارعوا، لفیہ آؤ، تیز آؤ، لپک کر آؤ، جلدی آؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کے لیے۔ اللہ تمہیں انعامات دے رہا ہے، بخشائش کر رہا ہے، یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام۔ جیسے انہوں نے 2 پیسے کی چادر دے دی مجھے، یہ بھی ہے، اور ان کے پیر نے کل اتنی شاندار چادر دی، اتنا بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ، یہ چادر لے کر آیا۔ بہت بدماش ہے لشکر، صرف اسی کی وجہ سے اس وقت آیا ہوں یہاں۔ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، میں بھی کرتا ہوں۔ تو آؤ، جلدی آؤ، لفیہ آؤ، دوڑ کے آؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخششیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انعامات لینے کے لیے آؤ۔ کون سا انعام ہے؟ وجنت،
اللہ کی جنت کیسی جنت؟ عرضها کعرض السماء والارض، کتنی بڑی جنت، ایک ایک مانوش کی باڑی کتنی بڑی ہوگی، یہ اللہ بتلا رہا ہے قرآن میں۔ عرضها کعرض السماء والارض، ہماری آنکھ جاتی ہے آسمان تک، دیکھ رہے ہیں نا ہم آسمان تک، پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں تو 10 مائل دور دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جہاں تک ہماری آنکھ جائے گی وہاں تک ہماری باڑی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ آؤ جلدی آؤ لفیا آؤ، اللہ کی رحمتیں بخششیں انہیں لو، کیا؟ عرضها، جنت، کون سی جنت؟ عرضها کعرض السماء والارض۔ آگے اللہ کہتا ہے اعدت للمتقین، کن لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے وہ جنت؟ اعدت، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اعدت للمتقین، کن لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے؟ آگے اس کی تفصیل کرتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان لوگوں کے لیے میں نے یہ جنت بنائی ہے، غریبی ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، دن بھر مزدوری کر کے 100 روپیہ کماتا ہے، 50 روپیہ کماتا ہے، اس کے بعد بھی 50 روپیہ کمایا تو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کر دیا، 10 روپیہ کمایا 4 آنا خرچ کر دیا، اپنے تالاب سے مچھلی پکڑی 2 کلو میں 1 مچھلی ایک غریب کو دے دی اللہ کے نام پر، لگایا ہے بیگن، 50 بیگن نکلے، لے جا رہا ہے بیچنے کے لیے، غریب ہیں، محلے میں جانتا ہے، گاؤں میں جانتا ہے، 5 بیگن 2 ایک کو 2 ایک کو 1 ایک کو بھیج دیا۔ اسی کو اللہ کا الذین ينفقون فی السراء والضراء، سراء کے معنی غریب ہے، والضراء فی السراء، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا جب بھی، اور جب بہت دولت مل گئی ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں۔ پیسہ ہے، ہمارے پاس 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہے، اب ہم 5,000 روپے دے سکتے ہیں، 5,000 روپے دے رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس 100 روپے کی آمدنی تھی 1 روپیہ دے سکتے تھے، 1 روپیہ دے رہے ہیں۔ بات سمجھے؟ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ بتلا رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ بات آئی سمجھ میں؟ کرو گے عمل؟ کرو گے؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ اچھا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، آگے کہتا ہے والکاظمین الغیظ، سمجھے بات کو؟ آج مسجد میں کوئی بات ہو گئی ایک دم غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ غصہ، غصے کو کیا کہتے ہیں؟ راگ، غصہ فوراً آ جاتا ہے کہ نہیں؟ بازار میں غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ اپنی بیوی پر غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، بوڑھی ماں پر غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ملازم پر غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ اور غصہ آ کر مارنا، پیٹنا، گالی دینا، زور زور سے بولنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے نمبر 1 غربت میں بھی خرچ کرتا ہے، دولت میں بھی خرچ کرتا ہے، اور پھر آگے فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتا ہے۔ پینے کا مطلب سمجھے؟ پینے کو سمجھتو کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، بالکل نہیں ظاہر ہونے دیتا، کھڑا ہے تو بیٹھ گیا، پانی پی لیا، لیکن غصے کی کوئی بات دوسرے تک نہیں جانے دیتا۔ نمبر 3
वल्आफीना अनिन्नास। और चौथी बात अल्लाह कहता है कि लोगों के साथ भाल मामला करता है, भाल मानुस, हर एक के साथ बहुत अच्छा मामला। ये है बड़ा आदमी है तो हर एक करेगा, अभी डीसी आ जाए तो हर आदमी उसकी खुशामद करेगा, करेगा कि नहीं? एक फकीर आ गया, एक गरीब आ गया, एक रक्शे वाला आ गया, उसको भी इज्जत के साथ रखो। वल आफीना ये नहीं कह रहा है अनिल मुस्लिमीन, कहता है अनिल नास। जो आदमी भी आ जाए, ट्राइबल हो, सिख हो, ईसाई हो, मुशरिक हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई हो, हर एक इंसान के साथ बहुत भाल काम करो। अल्लाह कहता है आगे, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह अपने सीने से लगा लेता है उस आदमी को। युहिब, महबूब बना लेता है। हमारी माँ हमें अपने सीने से लगाती है कि नहीं? जब हम छोटे से थे सीने से लगा के दूध पिलाती है कि नहीं? हम कहीं बाहर से आते हैं, बाप हमें ऐसे सीने से लगा लेता है कि नहीं? तो यही कह रहा है कुरान, अल्लाह उस मानुष को सीने से लगा लेता है। बात आ रही है समझ में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा से फरमाते हैं कि खजूर का कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो खजूर का एक टुकड़ा दे दो। टुकड़ा समझे? टुकड़ा समझे? एक बैगन है, एक बैगन हमारे पास है, उसका एक टुकड़ा कितना होगा? इतना सा होगा। किसी गरीब को वही काट के दे दो किलो। खजूर तुम्हारे पास है, कोई भूखा जा रहा है, थोड़ी सी खजूर उसको दे दो। बिस्कुट खा रहे हो, एक बिस्कुट है, आधा बिस्कुट तोड़कर उसे दे दो, आधा खुद खा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, एक टुकड़ा अगर तुम दोगे तो वो अल्लाह ताला कबूल करता है। और फरमाते हैं कबूल ही नहीं करता, अपने दाएं हाथ में लेता है, सीधे हाथ में लेकर कबूल करता है और फिर उसकी हिफाजत करता है, हिफाजत करता है, हिफाजत करता है। और हिफाजत करते 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 जब तुम अल्लाह के पास पहुंचोगे तो उसको ओहद पहाड़ के बराबर बना देता है।